السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے الغدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں، جلد نمبر 6۔ کتاب کے مصنف کا نام ہے علامہ عبدالحسین الامینی النجفی۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری اور سید شاہد جمال رضوی گوپال پوری نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 12ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 194 سے۔ اس کے علاوہ خود خلیفہ کو مغیرہ کی بدبختی اور بدنامی کا مکمل یقین تھا، جس کا ثبوت خلیفہ کی گفتگو سے فراہم ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، مجھے یقین ہے کہ ابو بکر نے تم پر جھوٹا الزام نہیں لگایا۔ اس وقت مجھے خوف تھا کہ کہیں آسمان سے عذاب نازل نہ ہو جائے۔ خلیفہ نے یہ بات اس وقت کہی جب جمیل نے حج کے موقع پر عمر سے ملاقات کی اور مغیرہ بھی موجود تھا۔ عمر نے جمیل کے بارے میں مغیرہ سے سوال کیا۔ مغیرہ نے کہا، یہ کلثوم بنت علی ہے۔ عمر نے کہا، کیا تو تجاہل سے کام لے رہا ہے اور اپنے آپ کو موثق ثابت کرنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم، مجھے یقین ہے کہ ابو بکر نے جھوٹا الزام نہیں لگایا ہے۔ اے کاش میں جان پاتا کہ عمر آسمانی عذاب سے کیوں خوفزدہ تھے۔ کیا اس حد کو جاری نہ کرنے کی بنا پر جو صحیح تھا، یا حکم خدا کو معطل کرنے کی وجہ سے، یا اس ابو بکر کو کوڑے مارنے کی وجہ سے جنہیں بہترین اور نیک اصحاب میں شمار کیا گیا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ علامہ امینی یہ فرماتے ہیں، یہ امیر المومنین ہی تھے جنہوں نے اپنے یقین کی بنا پر عمر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا تو پتھروں کی بارش سے خوفزدہ ہو گئے۔ اس سے حضرت علی کے قول کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اگر مغیرہ اس سے دستبردار نہ ہوا تو میں اسے ضرور سنگسار کروں گا، یا حضرت کا یہ کہنا کہ مغیرہ جب بھی ہاتھ آیا اسے سنگسار کروں گا۔ شاعر غدیر حسان بن ثابت نے ایک قصیدے میں مغیرہ کی مذمت کرتے ہوئے اس واقعے کو نظم کیا ہے۔ ابن ابی الحدید کو اس میں کوئی شک نہیں کہ مغیرہ نے جمیل کے ساتھ زنا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زنا کی خبر لوگوں کے درمیان بہت مشہور ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی عمر بن خطاب سقوط حد کی سلسلے میں خطا کے مرتکب نہیں۔ وہ عمر کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام و رہبر کے لیے جائز ہے کہ وہ حد کو ساقط کرے، چاہے وجوب حد کا گمان غالب ہی کیوں نہ ہو۔ ابن ابی الحدید پر یہ بات مخفی رہ گئی کہ شبہات کی بنا پر حد کو ساقط کرنا صرف مغیرہ سے مختص نہیں، بلکہ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ گواہی دینے والے افراد کے حال اور احوال کی بھی رعایت کرتے ہوئے حد ساقط کرے۔ امام کو یہ حق کہاں سے پہنچ گیا کہ وہ ایک ایسے انسان سے حد ساقط کرے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ عہد جاہلیت میں سب سے زیادہ زنا کرتا تھا؟ کیا 4 افراد کی گواہی کے باوجود بھی خلیفہ کو مغیرہ کے گناہ کا یقین نہیں تھا؟ پھر انہوں نے اس کے گناہ پر مغیرہ کو سزا کیوں نہیں دی؟ یا پھر یہ کہ اس کا گناہ ہی سزا کے لائق نہیں تھا؟ کیا یہ خلیفہ کا اجتہاد نہیں تھا کہ اگر کوئی شخص بستر پر ایک لحاف میں کسی عورت کے ساتھ پایا گیا تو اسے 50 کوڑوں کی سزا دی جائے گی؟ یا عبداللہ بن مسعود نے یہی حکم نافذ نہیں کیا تھا؟ چنانچہ جب مرد اور عورت ایک لحاف میں پائے گئے تو عبداللہ نے دونوں کو 40 کوڑوں کی سزا دی اور انہیں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ دیکھ کر مرد اور عورت کے خاندان والوں نے عمر کے پاس آ کر شکایت کی۔ عمر نے ابن مسعود سے کہا، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن مسعود نے کہا، ہاں میں نے ان دونوں کو سزا دی ہے۔ عمر نے کہا، کیا تم نے اس حالت میں دیکھا تھا؟ کہا، ہاں میں نے دیکھا تھا۔ تو عمر نے کہا، تم نے جو دیکھا وہ مقرر کیا وہ بہت اچھا ہے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ ہم عمر کے پاس فریادی بن کر گئے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ خود ہی ابن مسعود کے سامنے سوالی بنے بیٹھے ہیں۔
جی ہاں، سامعین کو چاہیے کہ وہ ان تمام واقعات پر غور و فکر کریں کہ ان میں حکم کا دار و مدار صرف لحاف پر ہے، لیکن مغیرہ اور جمیل کے گناہوں میں لحاف ہے ہی نہیں، اسی لیے آشکارا گناہ کے کرنے کے بعد بھی حد سے محفوظ رہے۔ یہ ہے مغیرہ اور یہ ہیں جمیل کے ساتھ اس کی شرارتیں اور گناہ۔ اسی مذموم اور قبیح عمل کے ذریعے اسلام میں اور اس سے پہلے بھی پہچانا گیا ہے۔ یہی مغیرہ حضرت علی علیہ السلام کے عہد خلافت میں ان کے پاس آ کر اپنی خام خیالی میں ان کو نصیحت کرنا چاہتا ہے کہ معاویہ کو کچھ دنوں کے لیے شام کا گورنر مقرر کر دیں، بعد میں جو چاہیں کرتے رہیں۔ لیکن چونکہ حضرت علی علیہ السلام ان افراد میں سے نہیں تھے جو سستی کا مظاہرہ کریں، دشمنان خدا سے دین کے امور میں مشورہ لیں اور سیاست کو حکم شریعت پر ترجیح دیں، پھر یہ کہ معاویہ جیسے افراد کے لیے اسے سوچنا بھی لغو ہے، جس کا ایک دن تباہی اور فسادات کے اعتبار سے 1 سال کے برابر ہے۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام نے مغیرہ کی رائے مسترد کر دی۔ آپ گمراہ اور ذلیل لوگوں کو اپنا بازو کیسے بنا سکتے تھے؟ لہٰذا مغیرہ تلملا کر اٹھا اور آپ کی طرف پش کر کے گنگنانے لگا۔ وہ کہتا ہے، میں نے علی ابن ابی طالب کو معاویہ کے سلسلے میں بہترین وصیت کی، لیکن انہوں نے صلہ دیکھ کر میری تردید کر دی اور دوسری دنیا نے ان کے بارے میں کچھ بھی نہ سنا۔ میں نے ان سے کہا، اس کے منصب اور حکومت کا فرمان صادر کیجیے کہ وہ ایک سیاستداں ہیں، اس کی سیاستوں کی وجہ سے اس کا خیال رکھیے۔ انہوں نے میری نصیحتوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کے لیے نصیحت اور مصلحت اندیشی کافی تھی۔ علامہ اردو باری نے چند اشعار میں اس کا جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں، امام المسلمین کی خدمت میں تو منصوبہ بندی کے ساتھ آیا، لیکن انہوں نے اس فریبی جال کا ذرا بھی پاس اور لحاظ نہ رکھا، اور جب انہوں نے اس میں خیانت کی بو محسوس کی تو مکر و فریب سے بھی بھرپور باتیں اس پر اثر انداز نہ ہوئیں۔ مغیرہ ان افراد میں سے سب سے آگے تھا جب امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ گستاخی سے پیش آئے۔ ابن حضری کا بیان ہے، کچھ خطیب کوفے میں مغیرہ کے پاس آئے۔ ساسا بن سوہان نے کھڑے ہو کر چند باتیں بیان کی تو مغیرہ نے کہا، اسے لے جا کر ایک پتھر پر اس وقت تک باندھے رکھو جب تک یہ حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم اور لعنت اور ملامت نہ کرے۔ یہ سن کر ساسا چیخ پڑے، لعن اللہ من لعن اللہ و لعن ابن ابی طالب، خدا اس شخص پر لعنت کرے جو خدا اور ابن ابی طالب پر لعنت کرتا ہے۔ جب مغیرہ کو اس کی خبر ہوئی تو کہا، خدا کی قسم میں اسے زندہ میں ضرور ڈالوں گا۔ وہ باہر آ کر بولا، مغیرہ علی کو نہیں مانتا، لیکن لہٰذا ان پر لعنت کر۔ انہوں نے کہا، خدا اس پر لعنت کرے جو علی پر لعنت کرتا ہے۔ یہ سن کر مغیرہ نے کہا، اسے باہر نکالو تاکہ خدا اسے موت کے گھاٹ لگائے۔ احمد بن حنبل نے قتبہ بن مالک سے نقل کیا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ لعنت اللہ نے حضرت علی علیہ السلام پر دشنام ترازی کی۔ یہ سن کر زید بن ارقم نے کہا، تم تو جانتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردہ لوگوں پر گالی گلوچ کی ممانعت فرماتے تھے، لہٰذا علی علیہ السلام کو گالی کیوں دیتے ہو حالانکہ وہ مر چکے ہیں؟ احمد بن حنبل نے یہ بھی نقل کیا کہ مغیرہ نے اپنے خطبے میں حضرت پر دشنام ترازی کی تو سعید بن زید نے اعتراض کیا، اے عمر، ہر شخص تم سے زیادہ عالم ہے، حتیٰ بوڑھی عورت بھی۔ عمر شام سے مدینے کی جانب اکیلے روانہ ہوئے تاکہ لوگوں کے حالات سے باخبر ہو سکیں۔ ایک ضعیفہ کے خیمے سے عبور کر رہے تھے کہ احوال پرسی کے خیال سے ٹھہر گئے۔ اس ضعیفہ نے پوچھا، اے شخص، عمر کی کیا خبر ہے؟ کہا، وہ شام سے آنا ہی چاہتے ہیں۔ بوڑھی عورت نے کہا، خدا انہیں غارت کرے۔ عمر نے کہا، تم پر افسوس، ایسا کیوں کہتی ہو؟ ضعیفہ نے کہا، کیونکہ خدا کی قسم وہ جب سے خلیفہ ہوئے ہیں 1 درہم کی بھی بخشش نہیں ہوئی۔ عمر نے کہا، اے عورت،
تم پرواہ ہو، ممکن ہے ان کو تمہاری حالت کی خبر ہی نہ ہو، تو خیمے میں پڑی رہتی ہے۔ اس عورت نے کہا، سبحان اللہ، میں گمان بھی نہیں کر سکتی کہ لوگوں پر ولایت رکھنے والا انسان مشرق و مغرب کے حالات سے بے خبر ہوگا۔ راوی کا بیان ہے کہ عمر روتے ہوئے وہاں سے واپس آئے اور کہا، اے عمر، ہر شخص تم سے زیادہ عقل مند اور دانا ہے۔ ایک دوسری تعبیر میں کہا، اے عمر، ہر شخص تم سے زیادہ عالم ہے، حتیٰ بوڑھی عورتیں بھی۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ امام کا علم تمام چیزوں پر اکثر امور خاص طور سے دینی احکام اور شرائع پر محیط ہوتا ہے۔ جو مسائل عمومی ہوتے ہیں ان کا جاننا خلیفہ کے لیے از بس ضروری ہے، لیکن ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ خلیفہ ان سے ناواقف تھے۔ ان کو خود اس بات کا اعتراض تھا کہ ہر مسلمان ان سے زیادہ جانکار اور عالم ہے۔ گالم گلوچ کرنے والے دو افراد کے متعلق خلیفہ کا مشورہ۔ بہیقی نے سنن میں نقل کیا ہے، عمر کی خلافت کے زمانے میں دو افراد نے آپس میں بد کلامی کی۔ ایک دوسرے سے کہا، خدا کی قسم، میں اپنے ماں باپ کو زنا کا مرتکب نہیں سمجھتا۔ عمر نے اس سلسلے میں لوگوں سے مشورہ کیا۔ ایک نے کہا، اس نے دوسرے شخص کے والدین کی مدح و ستائش کی ہے۔ دوسرے نے کہا، اس کے علاوہ اور بھی طریقے تھے جن کے ذریعے وہ اس کے والدین کی تعریف کر سکتا تھا۔ میری نظر میں اسے کوڑے مارنا چاہیے۔ یہ سن کر عمر نے 80 کوڑے مارے۔ نیشا پوری نے اپنی تفسیر نیشا پوری میں لکھا ہے، سورہ نور کی آیہ مبارکہ کی کوٹ کرتے ہوئے لکھا، ترجمہ، اگر کوئی عفیف اور پاک و دامن عورتوں پر تہمت لگائے اور 4 شاہد پیش نہ کرے تو 80 کوڑے اسے مارنے چاہیے۔ ذیل میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا ان دونوں مصیبتوں میں سے کس پر گریہ کروں، حکم مسئلے سے خلیفہ محترم کی نادانی پر یا حقیقت حال سے مومنین کی غفلت و جہالت پر، جن میں سے ہر ایک دوسرے کی تردید میں باتیں بنا رہا ہے۔ جہاں تک حد کا سوال ہے تو جب تک تہمت واضح اور آشکار نہ ہو جائے اس وقت تک حد جاری نہیں کی جا سکتی۔ خداوند عالم کے قول کے مطابق والذین یرمون المحصنات سے بھی استفادہ ہے۔ خود صحابہ اور تابعین کا بھی عمل اس کی نشاندہی کر رہا ہے۔ چنانچہ قاسم بن محمد کا بیان ہے، جب تک تہمت واضح اور فرزند کی صریح نفی نہ ہو جاتی تھی اس وقت تک حد جاری نہیں کیا جاتا تھا۔ جہاں تک اس قول میرا باپ زنا کار نہیں ہے کا سوال ہے تو ممکن ہے اس نے کنائیہ کے طور پر استعمال کیا ہو، شاید اس کے ذریعے اپنی پاک دامنی اور طہارت کا ارادہ کیا ہو جو اسے پستیوں، گفتگو کے دوران آلودگیوں اور طبیعت کی ضلالتوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ ممکن ہے اس نے صرف اسی بات کا ارادہ کیا ہو، چنانچہ صحابہ نے بھی اس کی بات سے یہی سمجھا اور یک زبان ہو کر کہا، میں نے اس کے والد کی مدح و ستائش کی ہے، حالانکہ انہوں نے خود اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ اگر کنایہ اور اشارہ بھی مان لیا جائے پھر بھی یہ اس وقت حد کا موجب نہیں ہوتا جب قطعی دلادہ ہو اور یا پھر کنایہ میں گفتگو کرنے والا اس بات کا اعتراف کرے کہ میں نے اس سے زنا کا ارادہ کیا ہے، ورنہ شبہات کی بنا پر حد ساقط ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں کہ عدم تصریح کی بنیاد پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فحش دینے والے انسان سے بھی حد ساقط ہو گیا تھا؟ صحاح میں یہ بات موجود ہے۔ کنایہ کی صورت میں حد کی ممانعت کرنے والوں میں ابو حنیفہ، شافعی، ابو یوسف، ظفر، محمد بن شرباں، ثوری اور حسن بن صالح وغیرہ سر فہرست ہیں۔ حالانکہ یہ تمام حدیثیں ان کے پیش نظر تھیں اور وہ حدیث بھی ان کے سامنے تھی جسے اوزاعی نے زہری سے روایت کی ہے کہ عمر تعریض اور کنایے کی صورت میں بھی حد جاری کرتے تھے۔ ابو بکر حساس احکام القرآن میں لکھتے ہیں، جب ثابت ہو گیا
کہ قول خدا والذین یرمون المحسنات کا مقصود زنا کی نسبت دینا ہے، تو اس کے علاوہ کسی اور چیز پر حد قائم کرنا عمر کے لیے صحیح نہیں، اس لیے کہ قیاس کے ذریعے حدود کو ثابت کرنے کی کوئی راہ نہیں پائی جاتی۔ ہاں، اس کے اسبات کا واحد ذریعہ اتفاق و توقیف ہے، جو کنایہ اور اشارے میں قطعی مفقود ہے، اور عمر کا صحابہ سے کنایہ کے حکم کے متعلق مشورت کرنا عدم توصیف پر دلالت کرتا ہے، اور انہوں نے صرف اپنا عقیدہ و نظریہ پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ کنایے کی طرح تصریح کے بھی کئی معنی ہیں، اور دو دلائل اور معنی احتمال کی وجہ سے وجوب حد کا فتویٰ دینا جائز نہیں۔ شجرہ رضوان کے بارے میں خلیفہ کا نظریہ۔ نافع سے منقول ہے، جس درخت کے سائے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت رضوان منعقد کی تھی، وہاں لوگ آ کر نماز ادا کرتے تھے۔ جب عمر کو معلوم ہوا تو انہوں نے ڈرا دھمکا کر اس سے بے تعلق رہنے کا حکم دے دیا۔ ابن ابی الحدید کا بیان ہے، لوگ وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد درخت رضوان کے سائے میں آ کر نماز ادا کرتے تھے۔ عمر نے کہا، اے لوگوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بت پرستی کی طرف مائل ہو رہے ہو۔ جان لو کہ آج کے بعد کسی کو اس درخت کے پاس آنے کا حق نہیں، اگر کوئی آیا تو اسے مرتد کی سزا دوں گا۔ پھر حکم دے کر اسے کٹوا دیا۔ آثار انبیاء کے متعلق خلیفہ کا نظریہ۔ معرور سے منقول ہے، اس کا بیان ہے کہ ہم عمر بن خطاب کے ساتھ حج سے خارج ہوئے۔ انہوں نے نماز صبح میں سورہ فیل اور سورہ قریش کی تلاوت کی۔ نماز ختم ہونے کے بعد لوگوں نے ایک مسجد دیکھ کر اس کی طرف دوڑ لگائی۔ عمر نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا گیا، یہ وہ مسجد ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی ہے۔ یہ سن کر عمر نے کہا، تم سے قبل اہل کتاب بھی اسی طرح ہلاکت کے شکار ہوئے ہیں۔ انہوں نے انبیاء کے آثار کو عبادت گاہ کی حیثیت دے رکھی تھی۔ جس نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ جا کر پڑھے، اور جس کے اوپر نہیں ہے وہ چھوڑ دے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، کاش میں جان پاتا کہ انبیاء کرام بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار اور نشانیوں کی اہمیت اور عظمت دینے میں کون سی ممانعت درپیش ہے۔ اگر وہ دائرہ توحید کے باہر نہ ہو، مثلاً ان کی تصویروں کے سامنے سجدہ کرنا، ان کو قبلہ قرار دینا، اس سلسلے میں خدا کا بھی ارشاد ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو اہمیت دینے کی وجہ سے امتیں کب اور کہاں ہلاک ہوئیں۔ جس مسجد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی ہے، تقرب خدا کے لیے اس سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ اس مکان سے زیادہ مشرف اور بہتر کون سا مکان ہو سکتا ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم ہائے مبارک پڑے ہوں، اس میں بیعت رضوان منعقد ہوئی ہو، اور وہاں مومنین نے خدا کی رضایت کی حاصل کی ہو۔ اس بیچارے درخت سے کون سا گناہ سرزد ہوا تھا جس کی جڑیں زمین سے اکھاڑ پھینکی گئیں؟ کیا کوئی نہیں جو اس کے متعلق سوال کرے اور اس کا دفاع کرے؟ کیا یہ باتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی توہین نہیں، جنہوں نے وہاں بیٹھ کر اس جگہ کو مشرف کیا ہے؟ کیا اب دین اور شریعت کے اصول و آئین خلیفہ تجویز کریں، جن کا یہ کہنا کہ اے لوگو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بت پرستی کی طرف مائل ہو رہے ہو، حالانکہ جو لوگ ان آثار کو اہمیت دیتے ہوئے وہاں نماز و عبادت بجا لا رہے تھے، وہ سب علم دین کے حامل بزرگ صحابہ اور احکام و شرائع میں خلیفہ کے مرجع و ماخذ تھے۔ خلیفہ حضور مشکل مسائل میں انہی پر اعتماد کرتے تھے اور برجستہ کہتے تھے، ہر انسان عمر سے زیادہ عالم ہے اور عمر سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ جو صحابہ اس جگہ کو متبرک سمجھتے ہوئے وہاں نماز ادا کرتے تھے، ان میں عبداللہ بن عمر پیش تھے۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں، سالم بن عبداللہ راہ چلتے، مکانات تلاش کرتے اور ان میں نماز ادا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میرے والد بھی یہاں پڑھتے تھے، اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی جگہوں پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔
کتب صح اور مسانید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف خلیفہ کا مخصوص نظریہ تھا جس کی پیروی نہ کبھی ہوئی اور نہ ہوگی۔ بعض علماء یہود اور خلیفہ۔ عمر بن خطاب کے عہد خلافت میں بعض علماء یہود آ کر کہنے لگے، اے عمر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ ہی ولی امر ہیں، ہم آپ سے چند امور و خصال کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم سمجھیں گے کہ اسلام حق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی رسول ہیں، لیکن اگر آپ نے جواب نہ دیا ہم یقین کر لیں گے کہ اسلام باطل اور رسول اسلام بھی پیغمبر نہیں ہے۔ عمر نے کہا، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ انہوں نے کہا، نمبر 1، آسمان کے تالے کیا ہیں؟ نمبر 2، آسمان کی کنجیاں کیا ہیں؟ نمبر 3، ایسی قبر بتائیے جس میں صاحب قبر گردش کرتا رہا۔ نمبر 4، وہ کون تھا جس نے اپنی قوم کو خوف زدہ کر دیا اور وہ جن اور انس میں سے بھی نہیں تھا۔ نمبر 5، ان 5 چیزوں کے نام بتائیے جو زمین پر چلتی ہیں لیکن رحم و شکم سے پیدا نہیں ہوئیں۔ نمبر 6، تیتر اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟